میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے جنوبی ایشیا میں موجود مشرقی پاکستان کے نام سے پہچانے جانے والے ایک ملک کی، جو کسی زمانے میں پاکستان کا ہی حصہ تھا۔ یہ ملک مسلم ممالک میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک برانڈڈ اشیاء بنانے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی یہاں کی حکومت نے اپنی عوام کے دبئی جانے پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں ایسی بہت سی سنجیدہ باتوں سے آگاہ کریں گے جو کہ یقیناً آپ کے لیے علم کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کا باعث بھی بنیں گی۔ لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ بنگلہ دیش، جس کا سرکاری اور مکمل نام عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش میانمار کے ساتھ مختصر سرحدوں کے علاوہ تینوں اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے اور جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ بھارت کی ریاست کو ملا کر بنگالی اسے اپنا نسلی وطن کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا مطلب بنگال کا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جس کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جو کہ اپنے اندر 8.906 بلین افراد کو سمائے ہوئے ہے۔ بنگلہ دیش کو رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 94 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، جہاں کا کل رقبہ 1,47,610 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے اسے دنیا کا 7واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، جہاں کی کل آبادی 16,31,87,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کا 6.4% رقبہ پانی پر مشتمل ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کے گنجان آباد ترین ممالک میں سے ایک ہے، جبکہ اگر چھوٹے موٹے جزائر یا شہری حکومتوں کو فہرست سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد ملک بن جاتا ہے، جس کے ہر مربع کلومیٹر پر 2,639 افراد بستے ہیں۔ دوستو، اگر یہاں کی تاریخ کی جانب دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی موجودہ سرحدیں 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر وجود میں آئیں، جب یہ پاکستان کے مشرقی حصے کے طور پر برطانیہ سے آزاد ہوا۔ پاکستان کے دونوں مشرقی اور مغربی حصوں کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ حائل تھا۔ مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود پاکستان کے دونوں بازوؤں میں نسلی اور انسانی خلا بڑھتا گیا، جسے مغربی پاکستان کی عاقبت اور نااندیش حکومت نے مزید وسیع کر دیا، جو بالآخر 1971 میں ایک خونی جنگ کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کے قیام کا سبب بنا۔ اس جنگ میں بنگلہ دیش کو بھارت کی مکمل مدد حاصل رہی۔ بنگلہ دیش اپنے قیام سے مستقل سیاسی افراتفری کا شکار ہے اور اب تک 13 مختلف حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں اور کم از کم 4 فوجی بغاوتیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ تیسرا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن اس کی آبادی ہندوستان میں مقیم اقلیتی مسلمانوں سے کچھ کم ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ دریائے گنگا و برہم پتر کے زرخیز دہانوں پر آباد ہے۔ بنگلہ دیش جنوبی ایشیائی و علاقائی تعاون کی تنظیم اور بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کارپوریشن کا بانی رکن ہے اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور ترقی پذیر D8 کا رکن بھی ہے۔ 1971 تک بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اس کی پہچان مشرقی پاکستان کے طور پر تھی۔ تاہم 1971 کے بعد کے واقعات، جن کے بعد یہ ملک وجود میں آیا اور پھر اس ملک نے ایک ریاست کی شکل اختیار کر لی اور اب اس وقت یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ بنگلہ دیش کا ریاستی مذہب اسلام ہے اور یہاں کا آئین مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور قطع نظر مذہب کے تمام بنگلہ دیشی شہریوں کو مساوی بنیادی حقوق دیتا ہے، لیکن اس کی آبادی ہندوستان میں مقیم اقلیتی مسلمانوں سے کچھ کم ہے۔ 2003 کے جائزے کے مطابق یہاں کی عوام اپنی شناخت مذہب سے کرواتی ہے۔ بنگلہ دیش میں صرف اسلام، ہندو، مسیحیت اور بدھ مت مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں پر مسلمانوں کی کل آبادی 90% ہے، جبکہ ہندو 8.5% اور 1% دیگر مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، اگر یہاں کی معیشت پر روشنی ڈالی جائے تو بنگلہ دیش معیشت کے حوالے سے ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ بنگلہ دیش کپڑے کی صنعت کے حوالے سے
दुनिया भर में मशहूर है। लिबास के शोबे ने यूरोपीय खरीदारों के लिए तकरीबन 60% कपड़े और अमेरिकी लोगों के लिए तकरीबन 40% कपड़े तैयार किए हैं। बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल बरामद करने वाला मुल्क है। ट्रांसपोर्ट भी बांग्लादेश की मईशत का एक अहम शोबा है और बांग्लादेश रेलवे के ज़ेरे इंतजाम 706 किलोमीटर रेल नेटवर्क भी मौजूद है। यहाँ की सड़कें और हाईवे नेटवर्क की लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह मोंगाला है, जो कि बांग्लादेश में वाक़या है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर 2 बंदरगाहें हैं और 22 दरियाओं के किनारों पर भी बंदरगाहें मौजूद हैं। बांग्लादेश के इंतजामी वेब के क़याम के बाद सेहतमंद खिदमात के वसी नेटवर्क को भी कायम किया गया है। ये मुल्क भर में सेहत की देखभाल के नेटवर्क की सेहतमंद सहूलियात को एक सरसब्ज शक्ल देता है। सेहत की देखभाल की सहूलियात के फ्रेमवर्क को 3 सतहों में तकसीम किया गया है, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और टेरिटरी में खुसूसी हॉस्पिटल मौजूद हैं। बांग्लादेश अपनी कुल GDP का 3.35% हिस्सा अवाम की सेहत के लिए मुख्तस करता है। तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो बांग्लादेश में स्कूल के तमाम सतहों पर तालिब इल्म अंग्रेजी या बंगाली जुबान में तालीम हासिल कर सकते हैं। बांग्लादेश की तालीम के निज़ाम में कैडेट कॉलेज अहम करार दिए जाते हैं। फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त तमाम कैडेट कॉलेज में लाजमी है। सलहत कैडेट कॉलेज बांग्लादेश में कायम होने वाला सबसे पहला कैडेट कॉलेज है, जो कि 1958 में चित्तरगोंग के जिला सलहत में 185 एकड़ के रकबे में कायम किया गया। खेलों के बारे में बात की जाए तो खेलों को बांग्लादेशी सकाफत का लाजमी हिस्सा करार दिया गया है, जबकि कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का शुमार दुनिया की 10 मारूफ तरीन टीमों में 7वें नंबर पर होता है, जो कि 1999 से अब तक बाकायदा क्रिकेट मैचों में शमूलियत इख्तियार कर रही है। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, गोल्फ और बैडमिंटन वगैरह भी यहाँ पर खेले जाने वाले खेलों में शुमार की जाती है। मोहम्मद अब्दुल हामिद बांग्लादेश के मौजूदा और 16वें सदर हैं, जबकि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की मौजूदा और 10वीं वज़ीर आज़म हैं। यहाँ का कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर करंसी टगा, जबकि यहाँ का कॉलिंग कोड +880 है। बांग्लादेश वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।